یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے۔ تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو؟ تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھینچنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شریعت ختم کرنے کا قانون بنایا، اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، اللہ پاک نے ہندوستان کے مسلمانوں کو آج کے سمے میں جناب اسد الدین اویسی صاحب کے طور پر ایک بہترین سرمایہ، ایک بہترین نیتا، ایک بہترین لیڈر، ایک بہترین رہبر عطا کیا ہے، جس کی قیمت کو مسلمان آج نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، مشکلیں بڑھتی چلی جائے گی، تب سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ جناب اسد الدین اویسی صاحب اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے غریبوں کے لیے آواز کو اٹھا رہے تھے۔ میرے دوستو، اب بھی وقت ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ذرا ان کی باتوں کو غور سے سنیں، اور دوستو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ جی، یہ ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے۔ بے شک۔ تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو؟ تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھینچنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شریعت ختم کرنے کا قانون بنایا، اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، جو لوگ وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں، آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں آپ کو، امتیاز جلیل کو اور مجلس کے نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے۔ تمہاری آواز ہو، اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا؟ تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کے کلیجے میں، سینے میں، کس کی آنکھ میں آنسو ہے، جو تڑپ تڑپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے؟ کون ہوگا تمہاری آواز کو؟ چھوڑو ان چیزوں کو، کبھی اپنوں کو بھی تو اپناؤ، کبھی اپنوں کو تو سمجھو۔ جو تمہارے لیے دنوں رات محنت کر رہے ہیں ان کی آواز بنا کر بجاؤ۔ یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی، ان لوگوں کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو۔ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے، ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر مودی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا مودی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں، مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائیدادوں کو چھیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے۔ میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائیداد کو چھین لیا جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو، قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ۔ ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر، فٹ پاتھ پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی عصمت ریزی کر رہا۔ یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے؟ یہ گاندھی کا ملک، یہ آزاد کا ملک، امبیڈکر کا ملک، کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے عصمت ریزی کا۔ یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا ہے
जब हमने अंग्रेजों से खंदा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया, हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी, आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो ये वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आप सामने बात कही है, आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को अपने एतराज़ात, अपना प्रोटेस्ट ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए। 15 सितंबर आखिरी तारीख है और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तो हमको जिंदा रख कर ये नज़ारे मत दिखा कि हमारी ज़मीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूद होए, से गिड़गिड़ा कर भीख मांगे, इत्तेहाद पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है, ना बरेलवियों के मफाद में है, ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है, किसी के हक में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। अल्लाह इन जायदादों की हिफाजत करे, अल्लाह हमको इतनी इत्तेहाद पैदा करे कि मुत्तहदा तौर पर इस कानून को रोकें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन ऐसे हुकूमतों को, ऐसे पार्टियों को अल्लाह सियासी तौर पर इंतखाबात में इनको शिकस्त दे, बदतरीन शिकस्त दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखे। रब तबारक व तआला आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हमारे मुसलमान भाई परेशानी हाल में हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हिंदुस्तान के मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें और दोस्तों रोज़ाना ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अहमदी ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।